مجموعۃ الحسنات لاہور کے زیر اہتمام آج کی یہ عظیم الشان 8ویں سالانہ ختم نبوت و دفاع پاکستان کانفرنس، جس کا اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ الحمدللہ باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر ہمارے آج کے آئے ہوئے معزز مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباسط فہیم صاحب، سابق مدرس مسجد نبوی مدینہ منورہ، الحمدللہ آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بہت ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوگا، اور خطاب کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ جن احباب نے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ اب اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عدنان یونس صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جناب حافظ عدنان عاصم صاحب۔ اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتا ہوں شاعر اسلام محترم جناب محمد طیب صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آج دا عظیم و شان پروگرام جو کہ میرے بھائی عبد المنان قمر صاحب، اللہ پاک انہاں دی محنت برکت فرمائے۔ میرے بھائی شاعر اسلام حمزہ یاسین صاحب اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی شاعر اسلام امیر حمزہ شاہین صاحب، میں مختصر وقت دے اندر 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہواں گا۔ جہڑے معلوم شہنشاہ نقوی نے حضرت امیر معاویہ دے بارے گستاخی کیتی ہے، انہاں تک پیغام پہنچانا چاہنا۔ حضرت امیر معاویہ نوں مانتے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ اس بغیرتاں تک یہ پیغام جانا چاہیے، مرکزی جمعیت اہل حدیث والوں یہ پیغام جانا چاہیے۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ سونا سونا نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ وحی قرآن دی کتابت چھپائیے، وحی قرآن دی کتابت چھپائیے، حسن دے بعد جے خلافت چھگائیے، حسن دے بعد جے خلافت چھگائیے، او حضور دا غلام ہے معاویہ، او حضور دا غلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ بیعت دا ہاتھ جدوں حسن پھرا دیتا، بیعت دا ہاتھ جدوں حسن پھرا دیتا، منکراں منافقانوں اے سمجھا دیتا۔ توجہ کرنا، بیعت دا ہاتھ جدوں حسن پھرا دیتا، منکراں منافقانوں اے سمجھا دیتا، ہن خلافت امام ہے معاویہ، ہن خلافت امام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ منکر معاویہ دے اخنس خبیث ہیں، اندے تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ منکر معاویہ دے اخنس خبیث ہیں، چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں، چھوٹے جے شتونگڑے نہیں وڈے ابلیس ہیں، بے لگام لئی لگام ہے معاویہ، بے لگام لئی لگام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ سونا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ان کی شان میں نظم پیش کر رہے تھے جناب محمد طیب صاحب۔ اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں انداز علامہ احسان الہی ظہیر شہید جناب حضرت مولانا حافظ فیصل محمود جان باز صاحب کو، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور شہر محترم جناب حافظ فیصل محمود جان باز صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ انتہائی قابل صد احترام فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر عبد الباسط فہیم صاحب، جناب بھائی عبد المنان قمر صاحب، چیئرمین مجموعۃ الحسنات، اور آپ عزیز دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آج کا 8ویں سالانہ دفاع پاکستان و دفاع ختم نبوت کانفرنس، جو اللہ کی توفیق سے انعقاد پذیر ہے، طفل مکتب کی حیثیت سے اپنی چند گزارشات اور معروضات کو مختصر سے وقت میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کانفرنس کے اندر تشریف لانا تھا، لیکن مجھے انہوں نے حکماً یہ بات کہی کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی علماء کمیٹی کا اہم اجلاس آج ایوبیہ کے اندر انعقاد پذیر ہے، اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کے حکم پر وہ وہاں پہ تشریف لے گئے ہیں، اور اسی مسجد کے خطیب جناب مولانا عبد المنان سلفی صاحب، وہ بھی اسی اجلاس کے اندر تشریف لے کے گئے ہیں، تو انہی کی حاضری کو پورا کرنے کے لیے آج یہاں پہ حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، ملک پاکستان کہ جس کے اندر ہم اپنی زندگی کے سانسوں کو گزار رہے، اس وقت جب پاکستان ابھی مورز وجود میں نہیں آیا تھا، ایسے عالم میں لوگ ظلم و بربریت کا شکار تھے، قسم پرسی کی زندگی کو بسر کر رہے تھے، اور اسی چیز کا نقشہ آسمان والے نے اپنے کلام میں کھینچا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہاری تعداد بالکل تھوڑی تھی۔ قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس
زمین کے اندر تمہاری تعداد تھوڑی تھی، ہر وقت اس بات کا خوف لگا رہتا تھا کہ کہیں پر لوگ ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ لوگوں کے حملوں کا ڈر اور خطرہ رہتا تھا۔ فآواکم وأیدکم بنصری، آسمان والے کو تمہاری کیفیت پہ رحم آیا، آسمان والے کو تمہاری حالت پہ ترس آیا۔ فآواکم وأیدکم بنصری، اور اس نے اس وقت تمہیں ٹھکانہ دیا، نہ صرف ٹھکانہ دیا بلکہ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، اس نے اپنی خاص مدد اور خاص رحمت بھی کی۔ اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوئی، پاکستان مورز وجود میں آیا۔ لوگ یہ بات کہا کرتے اس کی معیشت کمزور ہے، غریب ملک ہے، بسنے والے لاچار ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، لیکن وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، آسمان والے نے مدد کی۔ کمزور معیشت والا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا، اور پھر وہ وقت بھی آیا رات کی تاریکی میں پاکستان کی سرزمین پہ، جب ہندو نے شب خون بارا، لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے، ظالم کے حملے سے بالکل بے خبر، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، آسمان والے نے مدد کی، آسمان والے کی نصرت شامل حال ہوئی۔ افواج پاکستان کہ انہوں نے ظالم ہندو بنیے کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے تقریباً 1400 مربع کلومیٹر کے علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، لوگ سوئے ہوئے، حملے سے بے خبر، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی۔ افواج پاکستان میدان میں اتری، ہندو بنیے کو نہ صرف اپنی سرزمین سے بے دخل کیا بلکہ 1400 کلومیٹر 1400 مربع کلومیٹر کی زمین پہ قبضہ بھی کر لیا۔ اور پھر لوگوں نے یہ منظر دیکھا، 17 دن تک جاری رہنے والی یہ جنگ، کہ اس وقت ہندو بنیا دنیا کے بڑوں کے قدموں میں جا کے گرا، اقوام متحدہ کے پیروں میں جا کے گرا، گڑ گڑایا۔ اللہ رب العزت نے پاکستان کو، اہلیان پاکستان کو سر بلند کیا۔ اور آج کے نوجوان کو کیا خبر ہے؟ اس کو کیا پتا کہ یہ ملک کس طرح سے حاصل کیا گیا؟ آج دفاع پاکستان کے نام پہ تقاریب بھی منعقد کی جاتی ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، اور کبھی یہ بات بھی غور کی ہے، کبھی اس بات کو بھی سمجھا ہے، کبھی اپنی تاریخ میں جان کے بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟
اور ان بوڑھوں سے پوچھا کرو کہ ان بوڑھوں نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سکھوں کے نیزوں کی انیوں پہ رقص کرتے دیکھا ہے. اور ان سے پوچھا کرو تمہیں کیا خبر ہے. ان سفید داڑھیوں والوں سے پوچھا کرو پاکستان کو کس طرح سے بنایا گیا اور پھر اللہ رب العزت نے اس ملک کی حفاظت کس طرح سے کی ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور صرف مدد ہی نہیں کی بلکہ اللہ نے تمہیں رزق بھی دیا ہے, رزق بھی عطا کیا. اور جاؤ دنیا میں چلے جاؤ, وہ پھل جو آپ کو پاکستان میں ملے گا اس ذائقے جیسا پھل آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. اور پھر اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت شامل حال ہوئی. دنیا کے اندر ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جہاں پہ لوگ سورج کی تپش کو ترسنے والے, اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ٹھنڈک کو ترسنے والے. لیکن یہ ملک پاکستان ہے اور تمہیں اس کی قدر کیا پتا. ملک پاکستان ہے, گرمی ہوتی ہے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں, آسمان والے کو ترس آتا ہے, آسمان والا بادلوں کو لے کے بارشوں کو برسا دیتا ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ. اور پھر جب سردی ہوتی ہے لوگ ٹھٹھرتے ہیں, ربا سردی سے کانپ اٹھے, آسمان والا سورج کو نکالتا ہے اور تپش جسم کو پڑتی ہے, سردی دور ہو جاتی ہے. ہر موسم اس کے اندر موجود ہے, ہر پھل یہاں پہ موجود ہے, ہر نعمت یہاں پہ موجود ہے. اور بدلے میں رحمان کیا چاہتا ہے؟ لعلکم تشکرون, تم میرا شکریہ ادا کرو. رحمان کا تقاضا یہ ہے. آج دفاع پاکستان کانفرنس میں آنے والوں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اللہ رب العزت کی نعمت کا ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے. مالک کائنات نے نعمت عطا کی ہے, اس لیے عطا کی کہ ہم اس کے شکر گزار بن جائیں. ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے. آج تھانے میں بیٹھنے والا ایسا جو ہے رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا, ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے. دکان پہ بیٹھنے والا تاجر ہے, کرپشن کرتا ہے, ماپ تول میں کمی کرتا ہے, پیسے زیادہ لیتا ہے تول کے کم دیتا ہے, ہم نے کتنا شکریہ ادا کیا ہے. آگے بڑھیے. آج تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ریاست مدینہ کے دعوے دار, آج یہ لوگ لوگوں کو ورگلانے والے, بہکانے والے. اور مجھے یہ بات تو بتلاؤ لعلکم تشکرون اس آیت پہ کتنا عمل کیا ہے. آؤ اپنی بات کو سمیٹیں. آج پاکستان کہ جس کو ہم نے حاصل کیا, نعرہ رستاخیز لگایا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, عبادت ایک اللہ کی, اطاعت رحمت کائنات کی. اور اللہ کی قسم ہے ہمیں یہ فخر ہے, سینے پہ ہاتھ مار کے یہ بات کہتا ہوں, روئے زمین پہ رب کعبہ کی قسم ہے, اگر
کائنات کے رب کو الہ مانا ہے اور رحمت کائنات کو اپنا رہنما اگر مانا ہے تو صرف اہل حدیث نے مانا ہے. ہمیں یہ امتیاز ہے. ہم نے یہ بات کہی اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے, تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بات کہی آقا آپ کا فرمان, آپ کی محبت دل میں آ چکی ہے, اب ہمیں کسی اور کی محبت کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کتنا عمل کیا ہے لا الہ الا اللہ کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنایا گیا, اور بدقسمتی سے آج آئے دن اس ملک کے اندر کہیں پہ رحمت کائنات کی توہین ہو رہی اور کہیں پہ ان نفوس قدسیہ کی توہین ہو رہی کہ جن کے بارے میں عرش والے نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئے, میں آسمان والا ان سے راضی ہو گیا ہوں. آج آئے دن کوئی نہ کوئی گماشتہ, کوئی نہ کوئی بدبخت نبی کے صحابہ پہ بھونکتا ہے اور پھر حکمران وقت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, ایماندار آئے ہو, مسلمان آئے ہو, نبی کے صحابہ کے محب آئے ہو, ملک پاکستان کا دفاع آج اس وقت ہوگا جب پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا بھی جب پاکستان کا نظریاتی دفاع ہوگا, جغرافیائی دفاع ہوگا, اصل دفاع پاکستان کا اس وقت ہوگا. اور پاکستان اس کا دفاع اس وقت مکمل ہوگا جب نبی کے صحابہ کو سرعام, نبی کے صحابہ کی گستاخی کرنے والے کو سرعام لٹکایا جائے گا. اس ملک کا دفاع اس وقت ہوگا. اور مجھے یہ بات بتلاؤ, کیا آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ نبی کے صحابہ کے گستاخوں کو پھانسی دینی چاہیے؟ جو نبی کے صحابہ کا گستاخ ہے اور جو نبی کے اہل بیت کو نہیں مانتا اس کی سزا سزائے موت ہے. اس کو پھانسی پہ لٹکانا چاہیے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے, اس لیے کہ وہ ملک پاکستان کے امن سے کھیل رہا ہے. اور آؤ آخری بات کروں, آج کتنے ظلم کی بات ہے, کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ لوگ لاہور کی گلیوں کے اندر, لاہور کے محلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ کانفرنس ختم نبوت کے عنوان سے ہو, کانفرنس اللہ مشکل کشا کے عنوان سے ہو اور اس کو روکا جائے, اس کانفرنس کے اوپر پابندی لگائی جائے, اس کانفرنس کے انعقاد میں روڑوں کو اٹکایا جائے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, باز آ جاؤ, رک جاؤ, وگرنہ اللہ کا الحاکمین کا عذاب بڑا سخت ہے. اگر رب کے پیغام کو روکو گے, اللہ کے دین کو عام کرنے سے روکو گے, تو پھر یاد رکھ لو ان بطش ربک لشدید, اس رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دنیا کے اندر بھی ذلیل کر سکتا ہے, آخرت کے اندر بھی ذلت مقدر بن سکتی ہے. اللہ کا الحاکمین سے دعا ہے صحیح معنوں میں رحمت کائنات کے فرامین کو سنتے سمجھتے ہوئے اس ملک کا صحیح طور پہ دفاع کرنے کی اور اس میں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
माशाल्लाह ये थे जनाब मोहतरम हाफिज फैसल महमूद जांबाज साहब, जो कि हज़रत अल्लामा शहीद के अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई अल्लाह पाक ने इनको ये मलका अता फरमाया है, और मैंने जब भी इनको किसी भी प्रोग्राम में दावत दी हर जगह पे मेरे साथ खड़े हैं। अल्लाह के फजल और रहमत से इंशाअल्लाह ये साथ हमारा क़यामत तक जारी रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। ये माशाअल्लाह कश्मीर में जुमा पढ़ा रहे हैं और लाहौर के नायब नाज़म की इनके पास जिम्मेदारी है। आप ये जो 8वीं सालाना कॉन्फ्रेंस, इसकी जगह जो तब्दील हुई है, पहले अहबाब ने देखा कि इश्तिहारात महमदी मस्जिद के प्रिंट हुए थे, प्रोग्राम वहाँ पर था। बहुत सारे दोस्त अहबाब ने इसरार किया कि क्या वजह है, क्यों आपने प्रोग्राम तब्दील किया। भाई कोई वजह नहीं, किसी किस्म की कोई इंतज़ामिया की परेशानी नहीं, मस्जिद की इंतज़ामिया की परेशानी नहीं, सिर्फ हमारे ही 2 उलमा हैं जिनको हमारी दावत से परेशानी है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, माशाल्लाह डॉक्टर हैं वो, तो अल्लाह पाक उनको डॉक्टरी मुबारक करे और अल्लाह उनको भी हिदायत दे। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ कि वो हमारे रास्ते में तकरीबन कम अज़ कम बाज़ाब्ता तौर पे 4 सालों से हमारे हर प्रोग्राम में रुकावट डाल रहे हैं, और अल्लाह के फजलो करम से हर प्रोग्राम में उनको नाकामी हुई है। और ये भी प्रोग्राम हमने रात ही रात में दोबारा इश्तिहारात लगा के तो ये प्रोग्राम यहाँ का तरतीब दिया। पिछले साल 4 अक्टूबर की मस्जिद कुबा में अल्लाह ही मुश्किल कुशा कॉन्फ्रेंस के नाम पे वो कॉन्फ्रेंस थी। हजरत साहब ने कहा जी ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। 3 घंटे की मेरी टेबल टॉक के बाद भी वो नहीं माने। उन्होंने कहा जी आप करके दिखाओ, हम रोक के दिखाएंगे। अल्लाह के फजल से वो भी कॉन्फ्रेंस हुई। ये मजमुआतुल हसनात नौजवानों की टीम है, इसमें सारे ही नौजवान हैं जो तालिब इल्म है, कुछ जो है ना कारोबारी हजरात हैं। 15 तकरीबन नौजवान हैं जो बाज़ाब्ता इस टीम का हिस्सा हैं और आपस में मशावरत करके ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। और ये चंद उलमा, हम उनकी एहतराम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उनको हिदायत देगा, कभी ना कभी तो वो समझेंगे। हमारी उनके लिए दुआ ही है। हम किसी भी प्रोग्राम में उनकी मुखालफत नहीं करते और अल्लाह के फजल से उनके हर प्रोग्राम में हम हाज़िरी भी देते हैं। अब मैं बिला तखीर अपने आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान फ़ज़ीलत शेख अज़ीम मज़हबी स्कॉलर जनाब हज़रत मौलाना डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल बासित फ़हीम साहब साबिक़ मुदर्रिस मस्जिद नबवी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह वो अपना आलिमाना फाजिलाना खिताब फरमाएंगे। एक वजाहत, जैसा कि हाफ़िज़ फैसल साहब ने कहा कि मोहतरम इलाही ज़हीर साहब वो नतिया गली में है, आज अयूबिया में वहाँ पर एक उलमा का मरकज़ी उलमा जितने भी हैं उनकी तरबीती वर्कशॉप है। हज़रत अमीर प्रोफेसर सेनेटर साजिद मीर साहब, अल्लामा इब्तिसाम लाई ज़हीर साहब, जितने भी बाकी उलमा हैं आपके अवामी मुकर्ररीन सारे वहाँ पर मौजूद हैं। अपने यहाँ के जो हमारे ख़तीब हैं मौलाना अब्दुल मन्नान सल्फ़ी साहब, वो भी उसी इजलास में शिरकत के लिए गए हुए हैं, तो इस वजह से वो इस प्रोग्राम में हाज़िर नहीं हुए, नहीं तो उनका टाइम पक्का था, कन्फर्म था। लेकिन आप समझते हैं जमात हमारे लिए मुकद्दम है, उधर जाना ज़रूरी है। तो अब मैं बिला ताख़ीर दावत देता हूँ जनाब फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर अब्दुल बासित फ़हीम साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے۔ کثرت سے درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس معاملے میں واضح نص ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت واضح طور پہ نبی علیہ السلام کے اس اعزاز کا اعلان کر رہی ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، آپ کی نبوت و رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، عربوں کے لیے ہے، اجمیوں کے لیے ہے، گوروں کے لیے ہے، کالوں کے لیے ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ حالانکہ آپ سے پہلے آنے والے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قوموں کے لیے آتے رہے، ایک مخصوص وقت کے لیے آتے رہے، لیکن یہ اعزاز اللہ نے دیا تو میرے اور آپ کے نبی کو دیا کہ آپ قیامت تک کے لیے ہیں اور پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ اعراف میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی علیہ السلام آپ میرا یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیں کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آپ صرف عربوں کے لیے نہیں ہیں، صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہیں، صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس کائنات پہ بسنے والے
ہر انسان بلکہ ہر جن کے لیے بھی نبی اور رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کے بعد جھوٹے نبی آتے رہے۔ آپ کے بعد جھوٹے نبیوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ یہ کیسے پتا چلا ہمیں کہ ان کا آنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کی دلیل ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ میرے بعد 30 کے قریب جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے، کذاب آئیں گے، وہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، جبکہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں ہوگا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تقوم الساعة یعبد الاوثان، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے میری امت کے کئی قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے اور باقاعدہ طور پہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ یہاں سے کیا پتا چلا آپ کو؟ آج ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکتے ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا ہر وقت توحید توحید لگے رہتے ہو؟ اس امت میں شرک نہیں ہوگا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا تھا کہ اس امت میں شرک موجود نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ قیامت واقع ہونے سے پہلے پہلے میری امت کے کئی قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے اور باقاعدہ طور پہ بتوں کی عبادت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر اس امت میں شرک کا خطرہ نہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ ارشاد نہ فرماتے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجد الا انہاکم عن ذلک فلا تتخذوا القبور مساجد۔ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ آخری سانسیں لے رہے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پہ کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں اور اپنے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا تھا، قبروں کے پاس نمازیں پڑھا کرتے تھے، قبروں کے پاس سجدے کیا کرتے تھے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ اللہ کو سجدہ کر رہے ہوں، لیکن قبر کے دائیں بائیں قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس معاملے سے، اس چیز سے روک رہا ہوں، اس معاملے میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ شرک اس امت میں موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے اور آئندہ بھی موجود رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ ہم سب اس شرک کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے رہے حتیٰ کہ موت آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث میں مزید ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں دھیان سے، سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میری اس امت میں 30 کے قریب کذاب آئیں گے، دجال آئیں گے، مکار آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، جبکہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ میرے بعد کتنے نبی آئیں گے؟ 30 جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو کیا اب تک صرف 30 آئے ہیں؟ بہت زیادہ آ چکے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا 30 آئیں گے۔ تو
کیا جواب ہے آپ لوگوں کے پاس؟ جی نہیں، 30 سے زیادہ ہو چکے، 30 سے زیادہ ہو چکے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ جھوٹے نبی جن کو طاقت ملے گی، جن کو قوت ملے گی، جن کا نام باقی رہے گا، جن کے کئی ایک پیروکار ہوں گے، جن کے لشکر ہوں گے، ایسے جھوٹے نبی 30 ہوں گے۔ ورنہ آج بھی صبح و شام کئی اٹھتے ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ گننا شروع کر دیں تو ان کی تعداد ختم ہی نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں واضح طور پہ ختم نبوت کا اعلان کر دیا اور بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی موضوع پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس حدیث میں بھی میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس لیے مجھے آپ کی توجہ چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کن صحابہ کرام میں سے ہیں؟ یہ بچے بتائیں گے، نہیں بچے بتائیں گے، آپ تو بڑے ہیں بھائی۔ سعد کن صحابہ کرام میں سے ہیں؟ 10 مبشرہ میں سے۔ چلیں یہ بھی مسئلہ حل کر دیں، 10 مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ کیوں بیٹا، کیا مطلب ہے؟ پہلے 10 صحابی۔ جی بیٹا، 10 مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ 10 مبشرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 صحابی جن کو جنت کی خوشخبری ملی۔ بہت اچھے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ لیکن میرا یہاں پہ بھی سوال ہے کہ جن صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری ملی وہ صرف 10 ہی ہیں؟ جی اللہ آپ کا بھلا کرے، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ یہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی۔ ورنہ ان کے علاوہ کئی صحابہ کرام ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، جناب خدیجہ ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں۔ چلیں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، 10 والا بھی۔ تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب آپ مدینہ میں موجود نہیں ہوں گے تب مدینہ میں آپ کا جانشین کون ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول حاضر ناظر اپنی زندگی میں بھی نہیں تھے، فوت ہونے کے بعد حاضر ناظر کیا ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں بھی حاضر ناظر۔ اسی لیے سوال پیدا ہوا ہے کہ جب آپ مدینہ میں موجود نہیں ہوں گے تب آپ کا مدینہ میں جانشین کون ہوگا؟ اگر صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عقیدہ ہوتا کہ آپ حاضر ناظر ہیں تو مدینہ میں کسی اور کو آپ کا جانشین مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ یہاں سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مدینہ میں ہمارے ایک پاکستانی دوست نے سنایا، ان کا عقیدہ پہلے ٹھیک نہیں تھا، جب سعودیہ پہنچے اللہ نے توحید کا عقیدہ دیا، ایک عرصے کے بعد پاکستان میں آئے، کراچی میں۔ انہوں نے سمجھا شاید پاکستان میں بھی سعودیہ والا سسٹم ہوگا، جس مسجد میں نماز پڑھنے کو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مسجد میں داخل ہو گئے، امام کے پیچھے ایک آدمی کی جگہ خالی پڑی تھی، وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دھکے مارے، تمہیں شرم نہیں آتی یہاں پہ کھڑے ہو گیا؟ اس نے کہا بھی یہاں پہ کس نے کھڑے ہونا ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ ہے، وہ یہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا ظالموں، اللہ کے رسول کی جگہ رکھی ہے تو پیچھے رکھی ہے، اللہ کے رسول کی جگہ رکھنی ہے تو مصلی امامت پہ خالی رکھو۔ تو جناب علی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کی لڑائی کے لیے جاتے ہوئے
مدینہ منورہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ جناب علی خوش ہوئے ہوں گے، میرے جیسا کوئی ہوتا تو خوش ہوتا کیا؟ لڑنا نہیں پڑے گا، آرام سے بیوی بچوں کے پاس بیٹھیں گے، گرمی کا موسم ہے، تبوک کا اتنا لمبا سفر کون کرے، اور پھر مدینہ میں کھجوروں کا پھل بھی پک چکا ہے، اسے چھوڑ کر کون جائے؟ لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سچے مجاہد ہیں، اللہ کے سچے سپاہی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي۔ آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں پھر گئی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ علی کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے، کیا تمہیں یہ اعزاز پسند نہیں ہے کہ تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ علیہ السلام کے ہاں مقام و مرتبہ تھا؟ لیکن ایک فرق رہے گا، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، لیکن میرے نبی بن جانے کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی بن جانے کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس حدیث سے دوسرے لوگ ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، تو میں ان کا سوال آپ سے کرنے لگا ہوں، وہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اے علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت جس کا حق تھا وہ علی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علی ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں ہارون کا تھا۔ اب آپ کا کیا جواب ہے جی؟ انہوں نے کہنا ہے حدیث آپ کی، مسلم شریف آپ کی، سعد بن ابی وقاص تم لوگوں کے صحابی، حدیث وہ روایت کر رہے ہیں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پھر وہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر کا نہیں، عمر کا نہیں، عثمان کا نہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دیکھیں کتنے چھپے ہوئے لوگ موجود ہیں، ماشاءاللہ یہ چھپے ہوئے ہیں آپ کی نگاہوں سے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ کیا کہا انہوں نے کہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے جناب علی سے کہ علی تمہارا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو ہارون کا تھا۔ کب؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاں۔ کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ 40 دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے گئے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا بنی اسرائیل میں، اپنی زندگی میں مقرر کیا تھا کہ فوت ہونے کے بعد؟ زندگی میں مقرر کیا تھا۔ فوت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ہارون علیہ السلام کی جانشینی کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے ہے۔ جب 40 دنوں کے لیے وہ طور پہاڑ پہ گئے تھے تب وہ جانشین بنے تھے، تو جناب علی کی جانشینی کا تعلق ان دنوں سے ہے
جن دنوں میں نبی علیہ السلام تبوک میں گئے تھے اور مدینہ منورہ میں جناب علی آپ کے خلیفہ بنے، آپ کے جانشین بنے، آپ کی زندگی میں چند دنوں کے لیے بنے۔ اس حدیث کا اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ کون بنے گا، وہ حق ابو بکر صدیق کا ہے، جیسا کہ دیگر احادیث سے ثابت ہے۔ اسی موضوع پہ نبی علیہ السلام ایک اور حدیث میں بڑی شاندار مثال پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنی ہوگی، لیکن جب بھی نبی علیہ السلام کی حدیث سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، پیار و محبت سے سنیں گے، تو ہر بار اللہ کی طرف سے نیا اجر و ثواب آپ حاصل کریں گے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی ایک شاندار محل تعمیر کرے اور اس محل میں ہر خوبی ہو، ہر کمال ہو، جو دیکھے آشش کر اٹھے۔ لوگ اس محل کی وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں، لیکن دیکھنے کے بعد ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ محل بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ حَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، یہ جگہ کیوں خالی رکھی گئی ہے، یہاں پہ اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی؟ تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، نبوت اور رسالت یہ ایک محل ہے، ہر نبی اس محل کی ایک اینٹ ہے، اور اس محل کی ایک اینٹ باقی رہ گئی تھی، وہ اینٹ میں ہوں۔ میرے آتے ہی نبوت کا یہ محل مکمل ہو گیا۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی علیہ السلام آپ کو اللہ رب العزت نے کئی ایک اعزازات دیے، کئی طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے انبیاء کرام پہ فوقیت دی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، کہ مجھے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میرے ساتھ ہی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام سے ہی ایسے لوگ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ ان میں سے پہلا انسان کون سا ہے، بچے بتائیں گے، پہلا شخص کون سا ہے جس نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی بیٹا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ پہلا مسلمہ کذاب ہے۔ آخری کون ہوگا؟ جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، آخری دجال ہوگا۔ آخری کون ہوگا؟ مسلمہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور دجال پہ جا کے یہ سلسلہ ختم ہوگا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا کہ دجال رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ نے نہیں دیکھا، کبھی کیا دعویٰ کرتا تھا، کبھی کیا دعویٰ کرتا تھا۔ ایسے ہی دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، بعد میں رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو مسلمہ کذاب، اس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ دوسرے نمبر پہ کون ہے جس نے آپ کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں، آپ نہیں ہے، آپ تو علماء کرام میں سے ہیں، ان لوگوں کو جی بیٹا، ابھی کسی نے بتایا کہ پہلے سے معلوم ہے۔ چلے جو بھی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے۔ اسود انسی، کیا نام ہے بیٹا؟ اسود انسی۔ بلکہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں
میرے سامنے زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور میرے ہاتھوں میں سونے کے 2 کنگن رکھے گئے. جب وہ رکھے گئے میں پریشان ہو گیا, میری طبیعت خراب ہو گئی, اور پھر مجھ سے کہا گیا آپ پھونک ماریں. میں نے پھونک ماری, 2 کنگن اڑ گئے. پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سونے کے ان 2 کنگنوں سے مراد کیا تھا؟ فرمایا ان سے مراد ایک وہ جھوٹا شخص ہے جو یمامہ میں پیدا ہوگا اور نبوت کا دعویٰ کرے گا, یمامہ میں ہے اور نبوت کا دعویٰ کرے گا. دوسرا یمن میں ہے اور وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا. یمامہ والے سے مراد کون ہے؟ مسیلمہ کذاب. اور یمن والے سے مراد اسود انسی. چلیں یہ بتائیں ان میں سے کون ہے جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی قتل ہو گیا تھا؟ جواب غلط ہے. اسود انسی یہ آپ کی زندگی میں قتل ہوا. مسیلمہ کذاب قتل ہوا ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں جنگ یمامہ میں. اور اسے قتل کرنے والا کون ہے؟ اس پہ پہلا وار کرنے والا کون ہے؟ جی وحشی نے. وہی وحشی جس نے شہید کیا تھا کس کو؟ سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی نے پہلا وار کیا ہے مسیلمہ کذاب پہ. اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں وہ حدیث ہو, بخاری شریف کی حدیث ہے. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ان 2 آدمیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں جن میں سے ایک دوسرے کا کیا ہے؟ قاتل ہے. دونوں جنت میں جائیں گے. کیسے؟ ایک آدمی کافر ہے, اس نے مسلمان کو شہید کیا, مسلمان کہاں چلا گیا؟ جنت میں. بعد میں قاتل کو اللہ نے ہدایت دے دی اور اس نے اسلام قبول کر لیا, وہ بھی جنت میں جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں یزید پہ ہاتھ ہولا رکھا کرو. یزید پہ ہاتھ, میں اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, لیکن یہ مغفرت کے معاملے, یہ جنت کے معاملے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. نام لے کر کسی بھی مسلمان پہ لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. نام لے کر کسی بھی مسلمان کو جہنمی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر کسی ایک انسان پہ صبح و شام لعنت کرنا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اور ہو سکتا ہے یہی لعنتیں جو لاکھوں کی تعداد میں برس رہی ہیں, کروڑوں کی تعداد میں برس رہی ہیں, اس کی نجات کا سبب بن جائیں. جب ایک مسلمان پہ صبح و شام آپ لعنتیں کریں گے, بار بار کریں گے, ایک دنیا کرے گی, تو آپ بتائیے کہ یہ گالیاں, یہ لعنتیں, یہ برا بھلا کہنا اس کے لیے مفید ثابت ہوگا کہ نقصان دہ ثابت ہوگا؟ اگر وہ توحید پہ ہے جس پہ آپ لعنتیں کر رہے ہیں تو یقیناً یہ لعنتیں اس کے درجات کی بلندی کا سبب اور ذریعہ بن جائیں گے. بہرحال وحشی بن حرب نے اتنا بڑا جرم کیا کہ نبی علیہ السلام کے چچا کو شہید کیا, اور یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جب وہ مسلمان ہونے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وحشی تمہارا اسلام قبول کرتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو. لیکن کیا آپ نے کہا کہ وحشی میں تمہارا اسلام قبول نہیں کروں گا, تو نے میرے چچا کو شہید کیا ہے, میرا دل دکھایا ہے, اس لیے تو جنت میں نہیں جا سکتا, تو اس کلمہ پڑھ لے تجھے فائدہ نہیں ہوگا؟ ایسی بات نبی علیہ السلام نے نہیں کہی. تو اس لیے میرے بھائیو
مغفرت کے معاملے، جنت اور جہنم کے معاملے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا اعزاز کسے ملا ہے؟ واشی بن حرب کو ملا ہے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک عورت ہے، ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ اس کا نام کون بتائے گا؟ اس عورت کا نام کون بتائے گا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جی سجاح، بس سین کے اوپر پیش دے دیں، سجاح۔ بہت اچھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ سجاح بنت حارث، اس عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو بھی پیروکار مل گئے۔ پیروکار ہر ایک کو مل جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنے پیروکار لے کے مسیلمہ کی طرف بڑھی اور مسیلمہ جھوٹے کا اس جھوٹی عورت سے نکاح ہو گیا، جھوٹے نبی کا جھوٹی نبیہ سے نکاح ہو گیا۔ 3 دن اس کے پاس رہی، پھر بھاگ گئی۔ جب اس کا جھوٹا خاوند قتل ہوا اس کے بعد توبہ طیب ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایسے ہی جن لوگوں نے جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا ان میں سے ایک طلحہ بن خویلد الاسدی ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کیا، پھر توبہ طیب ہوئے، مسلمان ہوئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور اسلام کی حق میں فوت ہوئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبوت کے دعوے ایک عرصے سے جاری ہیں، اور نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک اہم نام مختار بن ابی عبید ثقفی کا ہے۔ کس کا ہے؟ ذرا نام تو لیجئے۔ اس کے بارے میں اہم بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے اوپر آیا، اس نے شہرت کیسے حاصل کی۔ اس نے سب سے پہلے آل بیت سے محبت کا نعرہ بلند کیا، جناب حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کا نعرہ بلند کیا، اور پھر جب شہرت ملی تو اس نے نبوت کا دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھا کہ میں نبی ہوں اور میرے اوپر جبریل نازل ہوتے ہیں، وہی لے کر آتے ہیں۔ حتیٰ کہ اسے کوفہ پہ غلبہ ملا، عبداللہ بن زبیر سے اس نے کوفہ شہر چھین لیا۔ تو جب عبیدہ سلمانی سے پوچھا گیا آپ کی رائے میں مختار بھی ان 30 لوگوں میں سے ہے جو جھوٹے طور پہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو جناب عبیدہ سلمانی نے کہا تھا، اس عظیم تابعی نے کہا تھا بالکل یہ ان میں سر فہرست ہے۔ میرے بھائیوں، پھر سلسلہ ہمارے زمانے تک پہنچتا ہے اور ہندوستان سے مرزا غلام احمد قادیانی اٹھتا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء اہل حدیث نے اس کے زمانے میں اس کے فتنے کے سد باب کے لیے بہت زیادہ محنت کی، بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان میں سر فہرست مولانا محمد حسین بٹالوی ہیں، جو جگہ بہ جگہ اس فتنے کا مقابلہ کرتے رہے، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے، اور وہ اپنے استاد شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس پہنچتے ہیں اور ان سے اس آدمی کے کفر کا فتویٰ لیتے ہیں اور اس فتوے کو عام کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ علماء اہل حدیث میں سے جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں اس کے خلاف اہم کردار سر انجام دیا، وہ کون ہے؟ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ۔ ان کا کردار تو آپ سب جانتے ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، یہ سلسلہ 1953 تک پہنچتا ہے۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت چلتی ہے اور اس میں بھی علماء اہل حدیث کا کردار نمایاں ہے۔ جن علماء اہل حدیث نے 1953 کی تحریک میں شاندار طریقے سے حصہ لیا، ان میں سے ایک
मौलाना दाऊद गजनवी हैं, दूसरे नंबर पे मौलाना इस्माइल सलफी हैं, तीसरे नंबर पे हाफिज अब्दुल्ला रोपड़ी हैं, चौथे नंबर पे हाफिज इस्माइल रोपड़ी हैं, पांचवें नंबर पे हाफिज इस्माइल जबी रावलपिंडी वाले हैं। इन लोगों का किरदार बहुत ही नुमायां है इस तहरीक में। 29 मई 1974, क्या तारीख बताई थी मैंने? 29 मई 1974 नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान, उसके तालिब इल्म तफरीह के लिए निकलते हैं और जब वो रबवा रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, खत्मे नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो कादियानी लोग उन पे हमला कर देते हैं, उन्हें जख्मी कर देते हैं। कादियानियों की इस जुर्रत को देखकर उलमा की आंखें खुली और वो मैदान में आए और नए सिरे से तहरीक चलाई। मुतालबा किया गया इस वाक़े की तहकीकात की जाए। एक कमीशन बना, कमीशन ने तहकीकात की, लेकिन बाद में पूरी कौमी असम्बली को इंक्वायरी कमीशन का दर्जा दे दिया गया और यह तय पाया कि कादियानियों के सरबराह मिर्जा नासर को असम्बली में तलब किया जाए और किसी भी रुकने असम्बली को इस बात का इख्तियार होगा कि वो उससे सवाल कर सके, लेकिन बराए रास्त सवाल करने की इजाजत नहीं होगी। सवाल एक कमेटी बनाई गई, उनके सामने पेश किया जाए। कमेटी सवालात का जायजा लेगी और जो माकूल सवाल होंगे वो मिर्जा नासर के सामने रखे जाएंगे और सवाल करने वाला कौन होगा? अटॉर्नी जनरल होगा। चुनाचे ये सवाल किए गए। ये सवालात जिन उलमाए किराम ने तैयार किए, अराकीन असम्बली की जिन उलमाए किराम ने ये सवालात तैयार करने में मदद की, उनमें से एक मौलाना इब्राहिम, कौन से होंगे? नहीं, बताएं कौन से होंगे? मौलाना इब्राहिम, इतना नाम मैंने बता दिया है। मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी, एक बरेलवी रुकने असम्बली ने इनसे मदद ली कि आप मुझे बताएं कि मैं कौन से सवालात पेश करूं। तो मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी इस काम के लिए इस्लामाबाद गए और वहां पे दीगर भी कई उलमाए किराम थे। तो मिर्जा नासर से कई दिन सवालात होते रहे। मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी फरमाते हैं, एक सवाल मिर्जा नासर से यह था कि तुम कहते हो कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी अलैहिस्सलाम का ताबे नबी है, आपके दर्जे का नबी नहीं है, आपके ताबे नबी है। जबकि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के सामने एक आदमी ने ऐसे अशार पढ़े जिनका मतलब यह था कि ये तो तमाम नबियों पे सबकत ले गया है। उसने ये अशार सुने और अशार पढ़ने वाले को गलत करार नहीं दिया, बल्कि उसकी हौसला अफजाई की। और ये वाकया हम बयान नहीं करते, ये वाकया तुम्हारे मैगजीन में मौजूद है, तुम्हारे अखबार में मौजूद है। मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी कहते हैं, ये सवाल मेरे जरिए भी भेजा गया, लेकिन ये सवाल किसी और ने भी भेज दिया। जिसने भेजा उसने अखबार का नाम गलत लिखा, अखबार का नाम लिख दिया अल फद्ल। क्या लिखा? लिखना था बदर, अखबार का नाम लिखना था बदर, लेकिन लिखा गया अल फद्ल। तो मिर्जा नासर को मौका मिल गया, उसने कहा देखो कितनी तोहमतें लगाते हैं हमारे ऊपर, ये अखबार जिसका नाम लिखा गया है ये तो हमारे मिर्जा साहब के फौत होने के बाद शुरू हुआ है, ये तो उनकी जिंदगी में इसका वजूद ही नहीं था। तो मौलाना इब्राहिम कमीरपुरी कहते हैं कि मैंने मामले की हकीकत वादे की और जब अगला सेशन हुआ
تو اٹارنی جنرل نے کہا مرزا صاحب ہمارے سوال کا جواب تو آپ نے دیا تھا لیکن ابھی اطمینان نہیں ہوا. آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ فضل اخبار میں ایسی کوئی بات نہیں چھپی. فضل اخبار کا وجود مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں نہیں تھا، لیکن کیا آپ اس واقعے کی نفی تمام اخبارات سے کر سکتے ہیں؟ تو مرزا ناصر نے کہا بالکل، میں اعلان کرتا ہوں ایسا کوئی واقعہ ہمارے کسی اخبار میں درج نہیں ہوا، کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. تو تب اسے بتایا گیا کہ یہ ہے تمہارا بدر اخبار 1902 کا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ بات سننے کے بعد مرزا ناصر لاجواب ہو گیا اور اس کے بعد اس نے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھنے سے معذرت کر لی. اور پھر قومی اسمبلی نے متفقہ طور پہ قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم قرار دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جیسے ان کو کافر قرار دینے میں، ان کی حقیقت کو واضح کرنے میں دوسرے مکاتب فکر کا کردار ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہی علماء اہل حدیث کا کردار ہے. مولانا ابراہیم قمیر پوری اکیلے نہیں ہیں، بلکہ 1974 کی تحریک ختم نبوت میں علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا محمد حسین شیخ پوری، مولانا معین الدین لکھوی اور دیگر کئی علماء اہل حدیث کا کردار بڑا ہی شاندار ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان علماء کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس فتنے کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور اپنے بچوں کو اس معاملے میں بار بار تنبیہ کرتے رہیں، وارننگ دیتے رہیں. کیونکہ جب ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں پہنچتے ہیں، کالجوں میں پہنچتے ہیں، تو وہاں پہ کئی دفعہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو قادیانی ہوتے ہیں یا قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور آپ کی ختم نبوت پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے. اس بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کے بارے میں جاننے کی، ان کے بارے میں پڑھنے کی اور ان کا ازالہ کرنے کی توفیق نعمت فرمائے. میں شاید اس موضوع پہ مزید گفتگو کرتا لیکن آپ کے سوالوں کے انتظار کروں گا. کوئی سوال آیا تو اس میں انشاءاللہ میں جواب دوں گا. بارک اللہ فیکم. جی پڑھا لے سوالوں کا اعلان کر دیں. پڑھا لیں. کسی بھائی کا کوئی اس حوالے سے سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، انشاءاللہ شیخ محترم اس کا جواب دیں گے. اب میں اتنی دیر دعوت دیتا ہوں ختم نبوت کے لیے نظم پڑھنے پر محترم جناب شاعر اسلام امیر حمزہ شہید صاحب. میں نے ان کو شاعر صاحب کے خطاب سے قبل دعوت دینی تھی، وہ بس میں بھول گیا. اب وہ نظم پیش کرتے ہیں. اتنی دیر اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ سوال کر لے. اس کے بعد سوال جواب کی نشست کے بعد انشاءاللہ اذان ہوگی، نماز ہوگی. آپ بھائیوں کے لیے بھی واپسی پر تھوڑا بہت ہلکا سا ضیافت کا بھی اہتمام کیا، وہ آپ کو دروازے میں انشاءاللہ مل جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے محترم جناب ڈاکٹر عبد الباسط وحید صاحب حفظہ اللہ تعالی ختم نبوت کے حوالہ سے بڑی علمی اور اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے. انشاءاللہ العزیز ایک یا دو اشعار پیش کروں گا ختم نبوت کے حوالہ سے. جو تو ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے تشریف فرمائے محبت کے ساتھ بات فرمائے گا کہ ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے.
ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ مرزا تو بس فقط حوث کا تھا مسافر، مرزا تو بس فقط حوث کا تھا مسافر، ایندھن ہے جہنم کا وہ مردود ہے کافر، مرزے کا ہر ایک دور میں انکار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ یوں ختم نبوت کو بھی منوایا ہے ہم نے، قانون اسمبلی سے بھی منوایا ہے ہم نے، توحید رسالت شہ ابراز کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے، ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہر دور میں ہر حال میں اظہار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، اب اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قادیانی ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں سے نازل ہوں گے اور وہ نبی ہوں گے، تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا، کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے لیکن انصاف کرنے والے حکمران بن کر، یہ نہیں کہا کہ نبی بن کر، انصاف کرنے والے حکمران بن کر آئیں گے، اور انصاف کریں گے کس کی شریعت کے مطابق؟ نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق۔ تو ان کا یہ نزول بطور نبی نہیں ہوگا، بطور امتی ہوگا۔ ہاں جی، کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کا؟ چلیں پھر آپ سوال نہیں کرتے، میں قادیانیوں کا سوال پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ جب تک زمین پہ فساد باقی ہے نبی کی ضرورت باقی ہے۔ یا تو یہ کہو کہ زمین میں فساد نہیں ہے، اگر زمین پہ فساد موجود ہے تو نبی کی ضرورت بھی موجود ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بھائی ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ فساد موجود ہے تو نبی کی ضرورت موجود ہے، تو نبی موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کے پہ نازل کردہ قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے اسی لیے آپ پہ نازل کردہ قرآن کو محفوظ رکھا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چلیں جی، تیسرے نمبر پہ قادیانی کہتے ہیں، آپ تو کچھ کہتے نہیں، چلیں میں بتاتا ہوں قادیانی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہے،
ہر نبی بڑا ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہے. اور یہ بخاری شریف سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل کی قیادت انبیاء کرام کرتے تھے علیہم الصلوۃ والسلام. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہوتا اس کی جگہ پہ دوسرا نبی آ جاتا. تو قادیانی کہتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ امت محمد کے ایک ہی نبی ہیں، چھوٹے چھوٹے نبی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہم پہ نمبر لے گئی، آگے نکل گئی. تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہماری امت میں بھی قائم و دائم رکھا ہے، لیکن بنی اسرائیل میں رسول کے بعد نبی آتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں. ہمارے نبی کی باری آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اس امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام علماء کرام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، شرک سے روکنا، توحید کی دعوت دینا، یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام کر رہے ہیں. یہ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا قادیانی کافر ہیں کہ مرتد ہیں؟ جی حاجی صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی کافر بھی ہیں، مرتد بھی ہیں. بات صحیح ہے. بھائی کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ یہ صرف کافر ہیں یا ایسے کافر ہیں جن کو مرتد کہا جائے گا. تو میرے علم کے مطابق یہ مرتد قسم کے کافر ہیں، کیونکہ ہمارے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پہ ایمان لاتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں. اگلے علم ہے جب مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں. تو یہ مرتد قسم کے کافر ہیں. لیکن میری بات سن کے کسی قادیانی کو پکڑ کے اس پہ حملہ نہ کر دیں. حکومت موجود ہے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. جی کوئی اور سوال ہو کسی کا؟ جی وہ تو ختم ہو گئی، پر امامت کا جو کہہ رہے ہیں سلسلہ، کئی فرقے کہہ رہے ہیں کہ امام مان کے 12 امام آنے، کون سے متعلق ہے؟ قرآن حدیث سے ثابت ہے 12 امام. بھائی کہتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہوا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن 12 اماموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد 12 ایسے امام آئیں گے جن کے زمانے میں اسلام غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا. تو وہ 12 امام ابو بکر صدیق سے آپ شروع ہو جائیں تو آپ جب 12 تک پہنچیں گے گنتی پوری ہو جائے گی. لیکن جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ 12 اماموں میں سے پہلے امام ابو بکر نہیں ہے. پہلے امام کون ہیں؟ علی، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، اور اسی طرح ان کی نسل میں یہ 12 امام پورے ہو جائیں گے. اور 12واں امام جو ہے وہ ویسے بھی غائب ہو چکا ہے. اور امام سے مراد وہ کیا لیتے ہیں؟ یہاں امام سے مراد کیا مسجد کے امام صاحب ہیں؟ کیا مراد ہیں؟ خلیفہ، وقت کا بادشاہ. اسی لیے علماء حق خبردار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنی لوگ، اہل حدیث لوگ یا تو ابو بکر کو بھی امام کہیں، عمر کو بھی امام کہیں، عثمان کو بھی امام کہیں، پھر جناب علی کو بھی امام کہہ لیں. لیکن ابو بکر کو امام نہ کہنا، عمر کو امام نہ کہنا، عثمان کو امام نہ کہنا، جناب علی کو، حسن کو، حسین کو امام کہنا، یہ سوچ کسی اور کی ہے. یہ ان کی سوچ ہے جو کہتے ہیں کہ
ابو بکر خلافت کے حقدار نہیں تھے، عمر خلافت کے حقدار نہیں تھے، عثمان خلافت کے حقدار نہیں تھے، اس لیے وہ امام نہیں ہیں، علی امام ہیں۔ اور ہمارے اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں، ابو بکر کو ابو بکر کہیں گے، جناب علی کی باری آئے گی تو امام علی، حسن کی باری آئے گی تو امام حسن، حسین کی باری آئے گی تو امام حسین، یا سب کو امام کہیں یا کسی کو بھی امام نہ کہیں۔ تو بہرحال یہ 12 امام جن کو وہ معصوم کہتے ہیں اور کئی دفعہ ان کا مقام و مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھا دیتے ہیں، تو یہ عقیدہ غلط ہے۔ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ البتہ جناب علی کو وہ امام کہتے ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں، حسن کو وہ امام کہتے ہیں، وہ ہمارے بھی امام ہیں، حسین کو وہ امام کہتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، زین العابدین کو امام کہتے ہیں، ہمارے بھی امام ہیں، بلکہ ہمارے ہی امام ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات پہ چلنے والے ہم ہیں، ان کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ ایک اللہ کو مشکل کشا مانتے تھے، وہ ابو بکر کو خلیفہ مانتے تھے، وہ عمر کو خلیفہ مانتے تھے، وہ عثمان کو خلیفہ مانتے تھے، اس لیے وہ ہمارے امام ہیں، ان کے امام کہاں ہیں؟ میں سمجھ نہیں سکا کیا سوال ہے۔ ہاں یہ اتنی مجھے بھی سمجھ آئی، آگے کیا ہے سوال کیا ہے؟ ابو لولو نے قتل کیا تھا جناب عمر کو، حاجی صاحب کہتے ہیں کیا انہوں نے اس کو معاف کر دیا تھا؟ یہ سوال ہے۔ نہیں، معاف ہونے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے۔ ابو لولو کو کس نے قتل کیا تھا؟ وہ واشی تھا جس نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، وہ واشی تھا، واشی بن حرب۔ جی جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں، وہ رفع الیدین کیا بھی کرتے تھے، اور ان کی کتاب میں تذکرہ موجود ہے رفع الیدین کا۔ ان کی کتابیں، ان کا ترجمہ ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا ہے۔ ان کی کتابیں ایک غنیۃ الطالبین ہے اور کئی کتابیں ہیں، تو ان میں جب آپ نماز کا طریقہ پڑھیں گے تو وہ آمین کا تذکرہ بھی کریں گے، رفع الیدین کا تذکرہ بھی کریں گے۔ جی ہاں۔ دیکھیں، جو یہ دعویٰ کرے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر کسی اور کی شان ہے، کسی اور کا مقام ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے، بس بات ختم۔ جی قادیانیوں کے گھر سے کھانا کھانا، دیکھیں اگر تو گوشت ہے اور قادیانیوں نے جانور ذبح کیا ہے تو وہ گوشت مردار ہے، اسے کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی اور کھانا ہے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ ان کے گھر سے کھانا کیوں کھاتے ہیں۔
اگر آپ ان کے گھر سے کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ ان کو تبلیغ کر رہے ہیں، آپ ان کو قریب کر رہے ہیں، آپ حق واضح کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر گونگے بن کر ان کے گھر سے کھانا کھانا ہے، خاموش رہنا ہے، الٹا ان سے متاثر ہونا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو سمجھاتے، ان کو روکتے، ان کو ٹوکتے، یہ کام نہیں کر سکے، الٹی آپ ان سے دوستیاں قائم کر رہے ہیں، تو یہ چیز خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جی ہاں، اچھی بات ہے، نہیں، لیکن ایک بات ہے، اگر کوئی آدمی کسی قادیانی کی اصلاح کر سکتا ہے اور اس کے پاس علم ہے، تو پھر وہ قادیانی کے قریب ہو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر علم نہیں ہے تو پھر ان سے دور رہیں، ٹھیک کرنے کے بجائے کہیں آپ ٹھیک ہو نہ جائیں۔ کیا ہے؟ جی ان کی ظاہری نشانی میں تو نہیں جانتا، نہیں، ظاہری نشانی جو نماز کے بغیر ہی نظر آ جائے، وہ کہہ رہے ہیں نا، ایسی کوئی نشانی میں نہیں جانتا، میرے علم میں ایسی کوئی نشانی نہیں ہے۔ نہیں، لیٹرین میں مرنے والی جو بات ہے یہ شاید میں نہ بیان کر سکوں، کسی اور سے پوچھئے گا۔ جی ان کے مقابلے بڑے ہوتے رہے ہیں، مقابلے ان کے صبح و شام ہوتے رہے ہیں، اس کے اوپر صبح و شام وہ رد کرتے رہے ہیں، وہ ان کو بددعائیں بھی دیتا رہا ہے اور ان کے مرنے کی اپنی طرف سے بشارتیں بھی دیتا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ صاحب کو زندگی دی، وہ اس کے بعد تقریباً 40 سال تک زندہ رہے ہیں، وہ پہلے مرا ہے، یہ بعد میں فوت ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جھوٹا قرار پاتا ہے۔ لیکن لیٹرین میں مرنے والی جو بات ہے یہ شاید میں اچھے طریقے سے بیان نہ کر سکوں، آپ کسی اور سے پوچھئے گا۔ نہیں جی، نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا تشریف لانا، بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب موت دے تو ایمان پہ دے، اسلام پہ دے، توحید پہ دے، عقیدہ ختم نبوت پہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ان لوگوں کو نیک اولاد دے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک بیٹے عنایت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، مولانا عبد المنان صاحب اور مجموع الحسنات کے ساتھی، ان کی کاوشیں اور محنتیں قبول فرما۔ یا اللہ دین کے لیے ہم سب کو ایسی محنتیں کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی، جو اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا اللہ یہاں پہ شریعت کا نفاذ فرما۔ یا اللہ شرک و بدعات کا خاتمہ فرما۔ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا دے، جو قبروں میں جا چکے ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، انہیں عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام نہایت فرما۔ یا اللہ روز قیامت نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے کھڑا کرنا، آپ کے حوض سے پانی پینے کی توفیق دینا۔ یا اللہ آپ کی شفاعت کا حقدار بنانا۔ یا اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے بچا کر ڈائریکٹ جنت میں داخلہ دینا۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ یا اللہ مکہ مدینہ سب مسلمانوں کے لیے اس کے راستے کھول دے۔ یا اللہ ہم سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق دے اور بار بار توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔